لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه ورسوله محمد المصطفى وسيد المرسلين وخاتم النبيين صلوات الله وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار اپنی رحمت سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے. رب ذوالجلال اس عظیم عبادت کو بطور وراثت ہماری نسل نو میں منتقل فرما. محبین زہرا کی تعداد میں برکت عطا فرما. دشمنان زہرا کو نابود فرما. وارث زہرا یوسف زہرا کو بحق زہرا ان کے تعجیل میں ظہور میں تعجیل فرما. صلوات بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی. سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. آیت نمبر 35 وہ مشہور و معروف مارکہ آرا آیت ہے جس کے نام سے پورا سورہ کا نام پڑ گیا ہے. اللہ نور السماوات والارض. یہ آیت نمبر 35 ہے. اس کے بعد آیت نمبر 36 کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ان یذکر اسمہ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، یعنی اللہ راضی ہے، یعنی اللہ خوش ہے. ایسے کچھ گھر ہیں کہ جن کا شان بلند ہو، اونچا ہو. اب شان بلند ہونا، تعظیم زیادہ ہونا وہ گھر کی چار دیواری سے نہیں ہے، یا اونچے میناروں سے نہیں ہے، یا چھت اونچا ہونے سے نہیں ہوتا، بلکہ اندر رہنے والوں کی عظمت جو ہے، مکین کی عظمت مکان کو جلا بخشتی ہے. تو ایسی ہستیاں اس گھر کے اندر ہیں کہ ان ترفع بلند ہو، اونچا ہو.
وَأَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ایسے لوگ بھی ہیں جس کے اندر اللہ کی تسبیح، ذکر، عبادت صبح شام جاری ہے۔ یعنی ہماری طرح ایسا نہیں ہے کہ کبھی جی چاہے تو پڑھ لیں، کبھی نہ پڑھیں، کبھی تاخیر سے پڑھیں، کبھی جلدی پڑھیں، نہیں، مسلسل اللہ کی عبادت اور ذکر ہمیشہ جاری ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ رجال، کچھ شخصیات، کچھ ہستیاں ایسی ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، پوری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں ڈال دو، حکومت ان کو دے دو، پتھر کو سونا بنا کے ان کے سامنے پیش کرو، یہ محبت دنیا ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے انہیں دور نہیں کرتی۔ الہاکم التکاثر، الحمدللہ یہ سورہ سب کو یاد ہے۔ الہاکم التکاثر معنی بھی یاد ہے کہ کثرت نے، دنیا کی محبت کی کثرت نے تمہارا رخ موڑ دیا ہے، یعنی اللہ سے دور کیا، فراموش کر گئے ہو اللہ کو، یہ معنی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی لا تلہیہم، اللہ سے دور نہیں کرتا، فراموش نہیں کرواتا ہے، روگردان نہیں کرتا۔ کیا چیز؟ تجارتن، دنیا کی تجارت، لین دین، ولا بیع، نہ کاروبار، کس سے؟ نہ اللہ کے ذکر سے میں ان میں کمی آتی ہے، نہ اقامہ صلاۃ میں کوئی کمی آتی ہے، نہ عطاء زکوٰۃ میں کوئی کمی آتی ہے، بلکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن انسان کے دل بھی ہل جاتے ہیں اور آنکھیں بھی بیٹھ جاتی ہیں اس قیامت کے خوف سے۔ یہ خلاصہ ترجمہ ہے اس آیت کا، یاد رکھیے سورہ نور آیت نمبر 36۔ اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اہل علم کا مجمع ہے، اسٹوڈنٹ دوست ہیں، جا کے مطالعہ کیجئے۔ تعظیم، اگر آپ مثلا کوئی نیک کام اپنے گھر میں کریں گے اس کا اجر اور ہے، وہی نیک کام اگر آپ نے تہجد مثلا تلاوت قرآن آپ گھر میں کریں اجر اور ہے، وہی کام مسجد میں کریں گے تو اس کا ڈبل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اگر آپ نے کوئی گناہ اپنے گھر میں کیا اس کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا وہ گناہ مسجد میں کرے تو مسجد کی وجہ سے وہ گناہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی معصیت سنڈے منڈے کو کرے تو اتنا شاید نہ ہو، لیکن جمعہ جمعرات کو اگر کرے تو ڈبل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی عام آدمی کے دروازے پہ جا کے اس کے تعظیم کریں مومن ہونے کے لحاظ سے تو اجر اور ہے، اگر امیر المومنین ہونے کے لحاظ سے تعظیم کرے تو اجر اس کا اور ہے۔ تو آپ اگر کسی مومن کے گھر کو پتھر ماریں تو گناہ اور ہے، اور امیر المومنین کے گھر کو پتھر ماریں تو اس کا گناہ اور ہے۔ شخصیات کے بدلنے سے گناہ اور ثواب کا مارجن اونچا نیچا ہوتا ہے، مکان کی تبدیلی سے ثواب اور گناہ کا مارجن تبدیل ہوتا رہتا ہے، اسی طرح زمان کی تبدیلی سے بھی گناہ اور ثواب کا۔ 1400 سال بعد آج اگر کوئی کسی سیدانی کے اللہ نہ کرے دروازے کو کنکر پھینکا، پورا آج کل تو میڈیا کا دور ہے، پورا ملک میں یہ ہوگا، شور ہوگا کہ فلان آدمی نے کسی سید کے گھر کو پتھر مارا ہے۔ میں اشاروں میں بہت کچھ کہوں گا، اہل فہم ہے، صحیح ہے۔ اگر کسی سید کے دروازے کو ایک کنکر بھی آپ مارے، یا مثلا کوئی ماچیس جلا کے کوئی ایسی چیز، کوئی کاغذ وغیرہ ان کے دروازے پہ پھینک دے اور آپ بھاگ جائیں، پکڑے تو جاؤ گے۔ سید کا دروازہ، پیر کا، مرشد کا، ہاں ساری دنیا مذمت کرنے لگے گی۔ اے انسانوں، یہی پہچان ہے انسانوں کی کہ ایک سید کے گھر کی بے احترامی یا سیدہ کے گھر کی بے احترامی سے وہ آدمی مجرم شمار ہوتا ہے، تو ذرا نظر اوپر رکھیے گا بس۔ ہاں صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔
یہ مجلسیں، یہ عشق، یہ مشی کربلا، یہ امام بارگاہ، یہ مسجد، یہ ذکر زہرا، ذکر سید الشہداء، یہ سب کیوں؟ یہ تو یعنی صرف اس لیے نہیں ہے کہ جیسا آپ لوگوں نے لسٹ میں لکھا ہے ایصال ثواب فلان بانی کے اس مرحوم کے لیے، دوسرے دن اس بانی کے اس مرحوم کے لیے، تیسرے دن اس بانی کے یہ آپ لوگوں نے مجلس کی اہمیت چھوٹی کر دی ہے۔ اگر آپ اپنے مرحوم کا نام نہ بھی لیں، صرف نیت کریں تو وہ تو پہنچ جائے گا۔ میری جان سے زیادہ میرا رب میرے دل میں مجھ سے قریب ہے، تو میں درخواست کروں گا آئندہ اس طرح یعنی محدود کرتے ہو یعنی مجلس کی عظمت کو آزاد رکھو۔ یہ مجلس کیوں رکھی گئی ہے؟ فلان شاہ جی کے مرحوم کے لیے، فلان سیدہ کے مرحومین کے لیے، فلان حاجی کے مرحومین کے لیے۔ مجلس زہرا اور صرف ایصال ثواب بہت بلند ہے، یہ مجلس زہرا بہت بلند ہے۔ اللہ کی رحمت دو قسم کی ہے، رحمت عامہ، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، ٹھیک؟ ایک رحمت خاصہ ہے بالمؤمنین قیامت کے دن صرف۔ مجلس حسین و مجلس زہرا بھی اسی طرح ہے۔ مجلس حسین میں کائنات کا ہر فرد آ سکتا ہے، لیکن مجلس زہرا میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، بہت مشکل ہے۔ توجہ ہے، مجلس حسین میں ہندو بھی آتے ہیں، اہل سنت بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، لیکن مجلس زہرا میں ہر مسلمان شامل نہیں ہو سکتا ہے، مشکل ہے بہت، ان کے لیے مشکل ہے۔ یہ مخصوص اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ فرش عزا بچھا کر اس عظیم ہستی کا ذکر کیا کرو، ٹھیک؟ ان کے اوپر ہم کیوں قربان ہیں؟ یہ آیت سورہ نور ادھر رکھی ہے، دنیا ان کو دے دو، یہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تجارت کرو پرواہ نہیں ہے، بس اللہ جان دیں گے اللہ سے دور نہیں ہوں گے، اولاد دیں گے اللہ سے دور نہیں ہوں گے، یہ ان کے اس گھر کی پہچان ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پیغمبر اسلام نے مسجد میں جب تفسیر بیان کی تو پوچھ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر، قبلہ شیخ صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کن کے گھر ہیں؟ کہا کہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو جو حضرت ابوبکر نے جو عالم اسلام پر جو احسان کیا ہے وہ اس کا سوال ہے، جو کھڑے ہو کے بیت زہرا کی طرف اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی شامل ہے اس میں؟ سرور کائنات نے فرمایا یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے۔ مجلس بلندی کی طرف جاری ہے، بشرطی کہ آپ بھی تھوڑا سا صلوات پڑھ کے منظم کریں، اگلے سب کو غیر منظم نہ کریں، جو پیچھے ہیں اگلے سب کو برابر کریں۔ صلوات پڑھ لیجئے، آگے آ جائیں۔ ہاں، مجلس میں صرف بیٹھنا ثواب نہیں ہے، مجلس میں اچھی طرح بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ یہ ایک گھرانے کی خصوصیت یہ بیان ہوئی جن کے اوپر ہم اپنی جان اولاد قربان کرتے ہیں۔ ایک اور گروپ کا تذکرہ جو سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا۔ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا، قحطی تھی تو شام سے کاروان تجارت اونٹوں پر گندم اور یعنی مثلا جو اور اناج لے کے آتے تھے تو ڈول بجاتے ہوئے شہر میں داخل ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اناج کاروان تجارت آیا، حاضر ہو جاتے۔ عجیب منظر پیش کیا، میں صرف فکر دے رہا ہوں، عجیب منظر پیش کیا کہ یعنی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، صرف اہل بیت کو نہیں، صحابہ ہماری جان ہے۔ اصحاب کرام جو نہیں مانتا ہے وہ شیعہ سمجھدار نہیں ہے، جو سنی کہے کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتا ہے وہ بھی جاہل ہے، شیطان ہے۔ اس لیے کہ فضائل اصحاب قرآن میں سمندر ہے، لیکن فرق یہ ہے جہاں صحابہ کے فضائل ختم ہو وہاں زہرا کے فضائل شروع ہوتے ہیں، وہاں سے اہل بیت کے فضائل شروع ہوتے ہیں۔ فضیلت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اصحاب کرام کے خلفاء کے فضیلتیں شیعہ نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں مانتے ہیں؟
مقام ولایت و خلافت الہیہ فضیلت پہ نہیں افضلیت پہ مل جاتی ہے، فضیلت پہ نہیں افضل والوں کو مل جاتی ہے۔ اب دیکھیے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، تیرے اصحاب نے جب دیکھا کاروان تجارت باہر ڈول بجاتے ہوئے اناج لے کے آیا تو رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، یا ایسی رقص و سرود والا کوئی آیا، انفضوا ٹوٹ پڑے، خرجوا نہیں ہے کہ مسجد سے نکل گئے، وہ بھی نہیں ہے، ذہبوا بھی نہیں ہے چلے گئے، یہ بھی نہیں، انفضوا جیسے سیلاب امڑ جاتا ہے نا باہر کی طرف، الیہا یا رسول اللہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تجھے مسجد میں تنہا چھوڑا انہوں نے۔ تو جو مسجد میں تنہا چھوڑ سکتے ہیں تو کیا احد میں تنہا نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ یہاں کسی کی کمی یا کسی کی مبالغے کے لیے یہ موضوع میں نے نہیں لایا، یہاں خود آیت میں تقابل ہے، ادھر بھی تجارت ہے ادھر بھی تجارت ہے، دونوں آیتوں میں تجارت کا ذکر آیا ہے۔ توجہ فرمائیں، لا تلہیہم تجارت، سورہ نور، دنیا جہاں کی قیمتی تجارت بھی ہو دل اللہ کے ساتھ ہے، ایسی ہستیاں پیغمبر نے فرمایا کہ یہ گھر ان گھروں سے انبیاء کے گھر سے بھی افضل ہے، ٹھیک۔ باقی مسلمانوں نے اور ہم سب نے جن کو مثلا احترام دیا ہے، یا رسول اللہ یہ لوگ تجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے، مشرکین مکہ سے خطاب ہے؟ نہیں، وہ تو مسجد میں نہیں آتے تھے۔ یہودیوں سے خطاب ہے؟ نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں عیسائیوں سے خطاب ہے؟ نہیں۔ کن سے خطاب ہے؟ محدثین سے، مہاجرین سے، انصار سے، اصحاب سے، مجاہدین سے، یہ سارے یا رسول اللہ ترکوک قائما، تجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ ناطق قرآن کو محراب عبادت میں جمعے کے دن چھوڑ کے چلے گئے، کیا لینے؟ گندم خریدنے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ اس لائن میں جو تربیت ہوتی گئی ترکو کا قائمہ والے، میدان کربلا میں اپنا کارزار کاروائی کر کے ابن زیاد کے پاس جا کر اس لائن والوں نے بھی وہی تربیت کا مظاہرہ کیا۔ املا رکابی فضتا و ذہبا انی قتلت سیدا مہذبا، میرے رکاب کو، جھولی کو بھر دو سونا اور چاندی سے، میں نے بہترین سادات انسانیت عالم کو قتل کیا ہے، وہی لائن ہے۔ اور ادھر لا تلہیہم تجارتن کی تربیت نے کہا انی ابدا احامی عن دینی وان قطعتم یمینی، اگر میرے بازو کاٹ بھی دے تو کاٹو، میں دین سے جدا ایک لمحہ بھی نہیں ہو جاؤں۔ یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ تو انہی کے اوپر ہم جان قربان کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں کو ہوش آئے، سمجھ آئے کہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جانا چاہیے، کن کو سینے سے لگا رہے ہیں اور کن کو سینے سے لگانا چاہیے۔ لگا رکھا ہے جہان صدف کو سینے سے، عقیق و لال و زبرجد گوہر حسین کا ہے۔ کیوں یہ ساری مجلسیں، یہ فکر، یہ ذکر اس لیے کہ لوگوں کو یاد آئے کہ آج رات کون سی تاریخ ہے؟ 3 جمادی الثانی۔ مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے، مسلمانوں آپ کے نبی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے خطبے میں جب آئی دربار میں، پوری ہماری زندگی گزر جائے گی، خطبے کے سمندر کو ہماری فکر کا سفینہ کراس نہیں کر پائے گا۔ درمیان میں ایک جملہ ہے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ۔ آیت اللہ عبد الحمید مہاجر عراق کے بڑے خطبہ اور مہاجرین اور مجتہدین میں سے ہے، جامع الکوثر کے لائبریری میں ہے، ادھر آغا کے پاس بھی ہوگی، موٹی 9 جلد کتاب لکھی ہے اس نام پر، اعلموا انی فاطمہ، موٹی 9-10 جلد کتاب، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں۔ یہ دیکھیے فے الف توئن میم، یہ اسم ہے۔ مثلا صابری اسم ہے، میری ذات مسمہ ہے۔ آپ سب کا مثلا آغا واجد شاہ صاحب یہ اسم ہے، ان کی ذات مسمہ ہے، جس کے اوپر یہ نام رکھا گیا ہو وہ مسمہ کہلاتا ہے۔
لوگوں کو اسم کا پتا تھا، حقیقت مسمہ کا نہیں پتا تھا۔ آج ان کی آنکھیں کھولنا چاہتی ہے۔ وَأَعْلَمُ أَنِّ فاطمہ، کیا یہ بتانا چاہتی ہے؟ بہت توجہ لوگوں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ نے زندگی بھر بَضْعَةٌ مِّنِّي جسے کہہ رہا تھا وہ فاطمہ میں ہوں۔ عبائے رسالت زمین پہ بچھا کر استقبال کے لیے دروازے کی طرف جس کے لیے لپک رہے تھے خاتم النبیین، وہ فاطمہ میں ہوں۔ میرے چوکھٹ پر دروازے پہ ہاتھ رکھ کر آیے تطہیر کی تلاوت کے بعد مسجد کی طرف جو جا رہے تھے وہ فاطمہ میں ہوں۔ جس کے شان میں سورہ دہر نازل ہوئی ہے وہ فاطمہ میں ہوں۔ سورہ کوثر جن کے حق میں نازل ہوئی ہے وہ فاطمہ میں ہوں۔ شکم مادر میں ماں سے جس نے گفتگو کی ہے وہ فاطمہ میں ہوں۔ جس کے دامن سے ستارہ امامت کے گوہر چمک رہے ہیں وہ فاطمہ میں ہوں۔ جس کا نام سیدہ ہے وہ فاطمہ میں ہوں۔ جس کا نام مبارکہ ہے وہ فاطمہ میں ہوں۔ جس کا نام محدثہ ہے وہ فاطمہ میں ہوں۔ جس کا نام صدیقہ و طاہرہ ہے وہ فاطمہ میں ہوں۔ وَأَبِي محمد دون نسائکم، چیلنج کر رہی ہے سیدہ، میرا بابا ہے صرف محمد، صرف میرے بابا ہیں، تم عورتوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے کسی کا بابا نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا تاج جس نے پہنا وہ بابا میرا ہے۔ دنا فتح اللہ کا معراج عشق کا مسافر ہے، بابا میرا ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء جس کے نوکر ہیں وہ بابا میرا ہے۔ جس قرآن کو آسمان و زمین نے قبول نہیں کیا، جس کے قلب انور میں اترنا قبول کیا ہے وہ بابا میرا ہے۔ وَأَخَا ابن امی، اور ان کے بھائی میرے شوہر ہیں، تمہارے عورتوں میں سے کسی کے نہیں ہیں۔ سب کے سروں پر پرندے جیسے بیٹھ گئے ہوں، نہ کوئی ہاں کہہ رہا نہ کوئی نہ کہہ رہا، کچھ آنسو بہا رہے ہیں، کچھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہاں اہل چینوٹ کی محفل ہوتی، شاہ صاحب کی سربراہی میں، اور صابری آپ کا نوکر صابری بھی وہاں ہوتا تو اسی شان، اسی عشق، اسی محبت کے ساتھ ہم تو وہاں خاموش نہیں رہتے، ہم کھڑے ہو کے پہلے سلام کرتے اور کہتے سیدہ اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ، تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا، بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا، چادر میں علی بھی ہے ابوہا و بنوہا۔ چادر میں علی بھی ہیں، اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ، بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا، چادر میں علی بھی ہیں ابوہا و بنوہا، تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا، بر فرش زمین عرش کی تنویر ہے زہرا، در خلق خدا خلد کی تصویر ہے زہرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعوی فدق صرف پراپرٹی کا مسئلہ نہیں تھا، دعویٰ بھی سیاسی تھا، انکار بھی سیاسی ہے۔ دعویٰ بھی سیاسی ہے، اگر نوٹ آتے رہیں گے تو خطیب منبر نہیں چھوڑے گا، اس طرح نہیں۔ دعویٰ بھی سیاسی تھا، انکار بھی سیاسی ہے۔ فرق یہ ہے دعویٰ الہی آسمانی سیاست ہے اور انکار زمینی و حیوانی و شہوانی سیاست ہے۔ مسجد میں خطاب بھی اسی سیاست الہیہ کا حصہ تھا، مہاجرین میں خطاب بھی وہی تھا، خواتین مدینہ میں خطاب بھی وہی تھا، روضہ رسول پر مرثیہ درد برا مرثیہ پڑھنا بھی اسی سیاست کا حصہ تھا، اور انکار بھی اسی کا۔ عجیب ہے، موضوع ایک ہے، پراپرٹی ایک ہے، ٹھیک، فیصلے دو ہیں، دو فیصلے، ایک زہرا کے حق میں اور ایک مخالفت میں۔ اگر کسی ادارے میں ڈائریکٹر نے آپ کو کہا کہ فرض کریں کہ 1 لاکھ روپے بونس مختار بھائی کو، چپراسی نے منع کیا،
تو کس کی بات مانو گے؟ بس میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، صحیح ہے، اور آپ کا حق بھی ہو اور سائن بھی ہو چکا ہو، کیشیئر نے آ کے کہا کہ میں نہیں دے سکتا ہوں، اگر آپ کو دوں تو باقی کو بھی دے دوں گا، کیوں نہیں دیتے ہو؟ تیرے بابا نے کہا کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے ہیں، صحیح ہے، عجیب منزل ہے، اگر بیٹی کو نہ ملے تو بیوی کو بھی نہیں ملنا چاہیے، وراثت ہوتی ہے، صحیح ہے، بیٹی کو اگر نہیں مل سکتی ہے تو بیوی کو، اگر بیوی کو مل سکتی ہے تو بیٹی کو بطریق اولا ملنی چاہیے، بس ہلکے پھلکے اشاروں میں۔ یہاں مسئلہ دفاع امامت و ولایت کا بھی نہیں تھا، حکومت کا تھا، حکومت کا۔ کیوں ولایت کا اور یعنی امامت کا نہیں تھا؟ اس لیے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جاتی، علی کی ولایت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ علی کی ولایت غدیر سے بھی اوپر ہے، غدیر سے بھی پہلے کی ہے، صرف وہ تو اظہار اعلان ہے غدیر، ولایت کا تاج اللہ نے اسے جب پہنایا ہے، صحیح ہے، سیدہ اس حکومت کو چھیننے کے مخالفت میں وہاں گئی کہ کیوں ایسا ہوا ہے اور حق ہمارا ہے، حکومت ہو، ولایت ہو، امامت ہمارا۔ دوسروں نے کہا نہیں، حکومت ہونے کی، باغ مراد نہیں ہے، حکومت مراد ہے۔ کہاں ثابت ہو گیا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ہارون رشید نے بلا کے کہا کہ میں لوگوں کے حقوق واپس کرنا چاہتا ہوں، آپ کا اگر باغ فدق آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ حدود مشخص کریں۔ دعویٰ سیدہ کی وسعت کو امام ہفتم نے معین کیا، آپ حدود معین کریں۔ اس نے خیال کیا ہوگا ادھر مثلا یعنی کوئی باغات میں سے کوئی باغ ہوگا تو ہارون رشید کے لیے کیا مشکل بات تھی، دے دیتا آسانی سے۔ مولا نے فرمایا رہنے دیجئے، نہیں دے سکو گے، نہیں دے سکو گے، نہیں میں نے پورا ارادہ مضبوط کر لیا، دے دوں گا، ہاں حدود بتائیے۔ مولا نے بڑے سکون سے ٹھنڈے دل سے فرمایا حدود فدق بتاؤں؟ کہا ہاں، مغرب میں شام اور مصر، مشرق میں یمن، جنوب میں حبش، شمال میں ہندوستان، یہ باغ فدق ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس پر تیری حکومت کے سورج چمک رہی ہے وہ سارا علی کا ہے، وہ سارا حسن کا ہے، حسین کا ہے، زہرا کا، یہ ہماری حکومت ہے، دو نہیں، یعنی معیار قرار دیا ہے۔ آج پوری دنیا تشیع کی طرف، سیلاب کی طرح مصر سے لے کر دنیا بھر میں اسی موضوع کے اوپر آ رہی ہے۔ حضرت علامہ امینی صاحب الغدیر معرکہ آرا کتاب لکھی ہے، وہ جاتے ہیں شام میں کسی سفر پر، زیارت سے نکل گئے تو وہاں کسی بہت بڑے عالم دین اہل سنت کے ان سے ملاقات ہوتی ہے، شیخ الاسلام سے، شیخ الحدیث سے۔ دو تین باتوں میں میزبان سمجھ گیا کہ یہ مہمان بڑی قیمتی شخصیت ہے، گھر پہ دعوت دی، مدرسے میں دعوت دی۔ آقا نے پہلے نہیں مانا، زور دیا تو کہا چلو ٹھیک ہے، چلے گئے، ایک شرط کے ساتھ، کوئی مباحثہ نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، کوئی صرف کھانا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، چلے گئے، دیکھا دسترخوان سجا ہوا اور سارے علماء ادھر لائن بنا کے ادھر لائن، ایک عجیب دنیا کھڑی کی۔ کھانا تناول کر کے دعا کر کے جب جانا چاہتے تھے تو بعد سے رہا نہیں گیا کہ کافر کو مسلمان کر کے کیوں جنت نہ خریدیں، رہا نہیں گیا، حالانکہ شرط یہ تھا کہ کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ اس کے باوجود ایک نے سوال کیا کہ آپ حضرت ابوبکر پر علی کو افضل کیسے سمجھتے ہیں؟ اس قسم کا کوئی سوال کیا۔ اچھا، جو جواب دیا دو جملے ہیں، صرف قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ہے کہ مجادلہ یا احسن کرو، بہترین مناظرہ اسے کہتے ہیں کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے پاس کچھ اصول ہیں جو مسلم ہے، آپ کو یقین ہے، اسی کو دلیل بنا کے اسی کو شکست دینا، اس کو کہتے ہیں جدال احسن۔
دو سوال ہلکے پھلکے آپ ہر کسی سے کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، علماء کرام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے شان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہر عالم دین نے فضائل کا سمندر بہا دیا، احادیث پہ احادیث، پیغمبر حدیث نبوی فضائل زہرا کے بارے میں۔ اچھا یہ حدیث بھی آپ کے پاس ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی بیعت کے بغیر مر جائے تو کافر مرتا ہے، جاہلیت کے موت مرتا ہے۔ ہاں بالکل مسلمات میں سے ہماری ہر حدیث کی کتاب میں ہے۔ بڑے خطرناک موڈ پہ لا کے کھڑا کرتے ہے۔ اب بتائیے، جس فاطمہ کی شان کے ستارے آپ نے اتارے اور یہ حدیث بھی سامنے ہے، بابا کے وفات سے لے کر اپنے وفات تک کے درمیان میں فاطمہ ابو بکر کی بیعت کر کے گئی ہے یا بغیر بیعت کے گئی ہے؟ یعنی خلیفہ وقت کی بیعت کر کے گئی ہے یا نہیں؟ پرندے بیٹھ گئے سروں پر، نہ سر اٹھا سکے، نہ آنکھ اٹھا سکے، نہ منہ کھول سکے، نہ ہاں بول سکتے ہیں نہ اس لیے کہ اگر ہاں بولیں گے بیعت ہوئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین ادھر کھڑی ہے، ہاں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر نہ بولتے تو ان کی دیوار کی ریت کی دیوار گر جاتی تھی۔ اسی ہلاکت پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ آقا کے منہ تکتے رہ گئے۔ اتنے میں ایک مولوی نے جرأت کر کے کھڑے ہو کے کہا کہ کچھ کہنا شروع کیا، تو جو مین بانی تھا اور میزبان تھا اس نے کہا اسکت لقد فضحنا، چپ رہو، رسوا کر کے رکھ دیا ہے مہمان نے، اسکت لقد فضحنا۔ ہاں مختصر 2 منٹ کے اندر، 2 جملے کے اندر یہی آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ہے بالکل، اور مسلمات میں سے مسلمانوں کے ہاں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بچے کو یاد ہے، حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں بولو کیا بولا؟ من قال لا الہ الا اللہ، کیا بولا؟ دخل الجنہ، جنت جائے گا۔ یہ حدیث ادھر رکھو، مسلمان اپنے دوست اہل سنت سے سوال کرو۔ دوسری حدیث، افترق امتی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جنت جائے گی، باقی سارے فنار ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، جو فنار ہوں گے وہ لا الہ الا اللہ کہہ کے گئے ہیں یا بغیر لا الہ الا اللہ؟ بس یہی سوال کرو۔ دنیا کی کوئی مسلمانوں کا کوئی فرقہ جواب نہیں دے سکتا ہے، آپ کے پاس جواب ہے، آپ کے پاس جواب ہے، باقی پھنس گئے سارے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ بولو جنت میں داخل ہو جاؤ، حدیث۔ اور اہل سنت ہمارے دوست، ہمارے بھائی علماء کرام چڑھ کے بڑھ کے یہ حدیث سناتے ہیں۔ 73 فرقوں میں سے ایک ناجی ہے، باقی سارے، آپ نے سنا ہے نا 73 فرقے، ہاں، تو جو 72 فرقے جہنم جائیں گے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں نہیں ہیں؟ یہودی ہیں نہیں، نصارہ نہیں، کمیونسٹ نہیں، مشرکین مکہ نہیں، مہاجرین و انصار مدینہ سے لے کر قیامت تک کے سارے جتنے بھی شامل ہیں، سب کے لیے یہ خطاب ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس جواب ہے، کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ حدیث امام رضا علیہ السلام نیشابور، اللہم صلی علی محمد و علیہ۔ من قال لا الہ الا اللہ، میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے امیر المومنین سے، پیغمبر اسلام سے، عرش اعلیٰ سے اور لوح محفوظ سے، جو لا الہ الا اللہ کہے دخل حصنی، قلعہ الہی میں داخل ہوا، ومن دخل حصنی امن من عذابی، عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ چند قدم آگے بڑھ گئے، لیکن بشرطہا وشروطہا، لیکن ایویں نہیں ہے، ہاں آسان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ انا من شروطہا، میری امامت شرط قبولیت توحید ہے۔ انا من شروطہا، امیر المؤمنین من شروطہا، حسن المجتبی من شروطہا،
سید الشہداء من شروط زین العابدین تا آخری امام تک یہ شرط امامت، شرط قبولیت توحید ہے۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث سناؤں۔ استاد محترم آیت اللہ جوادی عمولی نے معاد در قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کسی نے پوچھا فرزند رسول من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح ہے؟ کہاں صحیح ہے۔ پھر ہر کوئی جنت جائے گا؟ کہا نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں حدیث صحیح بھی ہے اور ہر کوئی جنت جائے گا بھی نہیں، عجیب نہیں ہے؟ بہت مشکل منزل ہے۔ مولا نے فرمایا یہ دنیا کے لیے نہیں ہے کہ دنیا میں جو بھی کہے لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر کہاں کے لیے کہا؟ قیامت کے میدان میں، وہاں جو کہے گا وہاں سے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ سائل نے جو سوال کیا ہے نوع انسانی پر احسان کیا ہے قیامت تک، کہا پھر وہاں کون کہہ سکے گا؟ فرمایا استاد محترم مفسر کبیر دور حاضر کا لکھا، مولا نے فرمایا وہاں ہر کوئی نہیں کہہ سکے گا قیامت میں لا الہ الا اللہ ہمارے محبین کے علاوہ۔ اگر یہ حدیث پہلے میں بیان کرتا واقعا عجیب تھا، لیکن نیشابور کی حدیث یہ دونوں ایک جان ایک روح ایک قالب ہے۔ یہ دونوں احادیث ملا کے آپ کے پاس جواب موجود ہے، جس طرح علامہ نے شام میں ان لوگوں کے سامنے جواب دیا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے گا۔ محمد وعجل فرجہم۔ لہذا فضائل سید الشہداء، فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی انتہا نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ آلوسی مفسر کبیر ہے اہل سنت کے، وہابی و سلفی ہے، ساتھ ساتھ میں صوفی بھی ہے، بہت فضائل بیان کیے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ مریم اور فاطمہ میں تقابل اگر ہو جائے تو کون افضل ہے؟ عجیب جواب دیا ہے، مریم اگر نبی بھی ہوتی تب بھی فاطمہ اس پر افضل۔ یہ کسی شیعہ مفسر کی بات نہیں ہے، اگر مریم پیغمبر بھی ہوتی تب بھی فاطمہ ان پر افضل ہے۔ کہ علامہ اقبال نے جو شعر کہا وہ آپ سب کے ذہن میں ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ ہمارے کسی دوست نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، ایک ہی عیسیٰ پہ تھا حضرت مریم کو ناز، ایک ہی عیسیٰ پہ تھا حضرت مریم کو ناز، تیرے 11 لال ہیں عیسیٰ سے بڑھ کر فاطمہ۔ ایک ہی عیسیٰ پہ ہے حضرت مریم کو ناز، تیرے 11 لال ہیں عیسیٰ سے بڑھ کر فاطمہ۔ کتابوں میں مطالب ڈھیر لگے ہیں، عجیب عجیب اسرار فاطمیہ کے نام سے جو کتاب ہے، یعنی توحید در نظر زہرا، امامت در نظر زہرا، فلسفہ عبادت در نظر زہرا، قرب الہی در نظر فاطمہ زہرا، مقام فاطمہ عند اللہ، مقام فاطمہ عند الانبیاء، مقام فاطمہ زہرا عند الائمہ، مقام فاطمہ زہرا قضا، مقام فاطمہ زہرا در قرآن، مقام فاطمہ زہرا در حدیث۔ عجیب عجیب ہے۔ ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے سال بھر 13 جمادی الاول آ جائے یا 3 جمادی الثانی آ جائے، خطیب کو بلائیں چند جملے کہے، باقی کون بیان کرے گا بابا؟ الحمدللہ علماء کرام حضرت علامہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے جو روح رواں ہیں، الحمدللہ ہمارے شہر کے، مکتب بھی ہے ادھر۔ مجلس میں آپ کو بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے، درس میں کسی خرچے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بلاؤ موجود ہو وہ اپنی گاڑی پہ خود آ جاؤ، چائے بھی نہیں پلاؤ، بولو فاطمہ زہرا، خطبہ فاطمہ زہرا اینڈ دی ہیومن رائٹس درس دے دو، خطبہ فاطمہ زہرا فلسفہ بعثت انبیاء درس دے دو، خطبہ فاطمہ زہرا تاریخ بشریت درس دے دو، خطبہ فاطمہ زہرا مقام علی درس دے دو، خطبہ فاطمہ زہرا فلسفہ احکام اس کے اوپر درس دے دو، خطبہ فاطمہ زہرا اور نظام عدل الہی اس پر درس دے دو، خطبہ فاطمہ زہرا مقام نسوانیت اس کے اوپر درس دے دو۔ سوچا بھی نہیں ہے ہم نے کسی کو، مدرسوں میں نصاب ہی نہیں ہے اس کے اوپر، جبکہ یہ زبانی یاد ہونا چاہیے۔ ائمہ معصومین جو اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کے بعد جو چیز یاد کرواتے تھے وہ یہی خطبہ تھا۔
اس میں فضائل کا سمندر بہا دیا، بیچ میں ایک فلسفہ احکام کے نام سے جو موضوع کھولا ہے سیدان نے، فرمایا جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم عن الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشہیدا للدین والجہاد عزا للاسلام وامامتنا واطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا من الفرقہ۔ ہماری اطاعت ہی ملت اسلامی کا نظام بن سکتا ہے، اور ہماری امامت ہی فرقہ بندی کے دلدل سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ فرمایا کھل کے امامتنا و اطاعتنا، چپکے سے نہیں کہا اللہ کی اطاعت کرو، یہ کہہ سکتی تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول نجات پاؤ گے، نہیں۔ جو میں نے دو حدیث سنائی ہے نا، اس کے ساتھ یہ تیسرا سمجھ لیجئے گا، اسی کے سپورٹ میں نہیں فرمایا اللہ کی اطاعت کرو نجات پاؤ گے، نظام مضبوط نظام ملے گا حکومت کا، نہیں۔ رسول کی اطاعت کرو، نہیں، اطاعتنا، اس لیے کہ جب تک ہماری اطاعت نہیں کرو گے تم نہ اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو نہ رسول کی اطاعت کر سکتے ہو۔ نظام ملت، نظام کسے کہتے ہیں؟ ایک حکومت کا ڈھانچہ ہوتا ہے جس کے اندر عدلیہ کا بھی حصہ ہے، قانون مقننہ کا بھی ہے، اسمبلی ہے، دفاعی ہے، اور ہر ایک کے نیچے وزارت خانہ ہے، وزارت تعلیم، وزارت دفاع، وزارت زراعت، وزارت صنعت وغیرہ، ان کے پھر انڈر اس کا کئی شعبے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے سارا نظام۔ جب ایک ملک کے لیے ایسا نظام ہو، پوری کائنات کو ایک رخ پہ چلانا ہو، تو نہ توحید کام آئے گی نہ رسالت سوائے امامت آل محمد کے۔ تو کون بتائے گا کہ توحید میں نظام عدالت اس طرح ہے، رسالت میں توحید نظام عدالت یوں ہے؟ کون بتائے گا؟ سلسلہ امامت ہی آپ کو بتائے گا، اور بھی تو تھے دوسرے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ان سے سیکھو، ان کو مت سکھاؤ۔ لا الہ، جنت بغیر الفت زہرا سراب ہے، جنت بغیر الفت زہرا سراب ہے، کیا عیش اس کا جس کا عقیدہ خراب ہے؟ جن کی زمین خراب تھی ایک گل نہ کھل سکا، زہرا بہار باغ رسالت مآب ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ پاک سیدہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آج کے دور میں اگر کسی ماں نے اپنے بچے ایسے پالے، ایسی تربیت کی کہ معاشرے میں، شہر میں مشہور ہو گیا کہ یہ بچے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اگر اس ماں کو سلام کرے آج کے دور میں، تو اس ماں کو کتنا سلام ہونا چاہیے جس کے سارے بچے امام المتقین۔ اگر کوئی بچہ مسجد میں ہمیشہ کوئی جوان، کوئی بچہ زیور و زینت مسجد بن کے عبادت کے لیے اگر آ جائے تو لوگ کہیں گے کتنا اچھا باپ ہے، کہ اچھا بیٹا ہے، اور ایسی تربیت ہونی چاہیے۔ اس ماں کو کتنا سلام ہو جس کے سارے بچے زین العابدین، جس کے سارے بچے سید الساجدین۔ ایسی تربیت، یہ قرب الہی کا مقام ہے، اللہ کا قریب بنا دیا۔ لا تلہیہم تجارۃ، جہاں سے شروع کیا ہے اسی سے جوڑ دیجئے۔ پوری دنیا ان سے چھین لو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا ان کے قدموں میں ڈال دو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ہے تو اللہ۔ اس میں دعائے عرفہ میں سید الشہداء علیہ السلام عجیب جملہ دے، الہی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی یحبوک، اپنے ولیوں کے چاہنے والوں کے دل میں نور عشق تو نے اجاگر کیا ہے، جس کی وجہ سے تجھے چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جا رہے۔ وَأَزَلْتَ الْأَغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَوْلِيَائِكَ حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَىٰ غَيْرِكَ، تو نے دوسروں کی اپنے عشق کے علاوہ کسی اور کی محبت ان کے دل میں رکھی ہی نہیں ہے۔ یہی ہے سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ جملات اس آیت کی تشریح ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے پلایا ہے شراب طہور۔ شراب طہور اس عشق الہی کو کہا جاتا ہے جو پوری دنیا کو ذہن سے محو کر دے۔
بس ہے تو الہی شراب طہور کیا مطلب؟ یہی جملہ الہی ماذا فقد من وجدک وما الذی وجد من فقدک، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے، یہی شراب طہور ہے۔ ہاں یہ شراب طہور۔ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، پروردگار میں دنیا کو دیکھ کے بتاؤں کہ کوئی رب ہے، یہ کیسے کروں؟ کائنات کی ہر شے محدود، تو لا محدود، کائنات کی ہر شے فانی، تو غنی، کائنات کی ہر شے محتاج، تو غیر محتاج، کائنات کی ہر شے کل مر جائے، تو حی قیوم ہے، میں محتاج کو دلیل بناؤں ذات مطلق کے لیے؟ یہ شراب طہور ہے۔ امیت عین لا تراک علیہا رقیبا، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے اپنے اوپر نگہبان نہیں پاتی۔ آئی آئی آئی، اس کو کہتے ہیں قرب الہی، تقرب الہی، اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور قرب الہی کیسے میسر؟ بہت مشہور و معروف حدیث ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، عجیب ہے وہ۔ فرمایا کہ دیکھیے آل محمد کیسے قریب ہے علیہ الصلوۃ والسلام، انہ لیتقرب الی العبد، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میری طرف نوافل کے، بن نافلہ، نوافل کے ذریعے آتا ہے۔ اچھا اب میرے لب و لہجے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں تک تو مقام فاطمہ سنایا تھا، یہاں سے فاطمیت سنانا چاہتا ہے آقا۔ فاطمہ اور ہے، فاطمیت اور ہے، حسین اور ہے، حسینیت اور ہے، زینب اور ہے، زینبیت اور ہے، مہدی اور ہے، مہدویت اور ہے، شیعہ اور ہے، تشیع اور ہے۔ یہاں تک میں نے فاطمہ سنایا، یہاں سے فاطمیت سنا رہا ہوں۔ انہو لیتقرب الی، ہے نا، بندہ میرے قریب آئے گا بالنافلہ، نوافل کے ذریعے۔ جو فجر، جو واجب بھی نہ پڑھے تو نفل کہاں سے پڑھے گا؟ جب نفل بھی نہ پڑھے تو قرب الہی کیسے اسے حاصل ہو جائے؟ لیکن سوال یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے قریب آئے گا، تو جیسے میں اسلام آباد سے آ کے آپ کے قریب ہو گیا، اللہ کے لیے یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ آپ شہر بر سے آ کے مسجد جامع میں جمع ہو گئے، ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، اللہ اور بندے میں یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ وہ تو رگ حیات سے زیادہ قریب ہے نہیں ہے؟ میری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو ادھر کیوں کہا؟ نماز میں بھی صبح کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، مغرب کی قربتاً اللہ، مجلس زہرا میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ، ماں کا مثلا ہاتھ چوم رہا ہوں قربتاً اللہ، بیمار کے پاس جا رہا ہوں اللہ کے قریب ہونے، اللہ کے قریب ہونے۔ جب رگ حیات سے قریب ہے تو قریب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ گفتگو نئے موڈ میں داخل ہو رہی ہے، توجہ میرے ساتھ، جو دیر سے آئے ہیں ان سے کفارہ لے رہا ہوں، ہاں توجہ ہے۔ جب جان سے زیادہ قریب ہے تو قربتاً اللہ کیوں؟ لگتا ہے کوئی فاصلہ ہے، اس فاصلے کو پر کرنا چاہتا ہے۔ وہ فاصلہ مناجات امیر المومنین دیکھیے، دعا یستشیر دیکھیے، دعا یستشیر صبح شام پڑھنا ہے، صرف ایک ٹائم میں نہیں، صبح شام پڑھنا۔ فاصلہ دیکھیے جس کو عبادت کے ذریعے قریب کرنا چاہتا ہے، الہی انت الخالق وانا المخلوق، کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ انت المالک وانا المملوک، فاصلہ ہے نہیں ہے؟ انت الرازق وانا المرزوق، فاصلہ ہے۔ انت الحی، تو زندہ ہے، انا المیت، انت الغنی انا الفقیر، انت الحلیم انا العجول، تو جلدی کرنے والا میں دیر لگانے والا، تو حی قیوم میں جنازہ، تو غنی محض میں فقیر محض، کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے کبھی کعبہ و حرم کا انتظام کیا، کبھی زمان کے لحاظ سے شب قدر و عاشورہ کا انتظام کیا، اور کبھی اشخاص کی محبت کی رسی بنا کے آدم سے لے کے خاتم تک اور زہرا سے لے کے زینب تک اور امام زمان تک کا انتظام کیا۔ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس سے اللہ سے دور نہ ہو جائیں تو شکر کرو، قریب تو ہونا ہی نہیں ہے۔
ہاں مشکل ہے، ذہن کہیں اور ہے، طہارت کیا ہے، غسل، نماز، تیمم، قراءات، توجہ، پھر حلال روزی، حرام روزی، لباس، چکن لایا باہر سے مرد مجاہد نے نا مشرق کی طرف ذبح کر کے، خاتون خانہ کو نجس اور پاک میں دھونے میں تمیز نہ ہو تو جب کھاؤ گے تو نور و نالا نور ہو جائے گا۔ توجہ ہے تو عبادت کہاں سے ہو جائے گی؟ فاصلہ ہے اتنا بڑا، اس فاصلے کو کم کرنا۔ کیا مطلب فاصلہ؟ اور عرفا کی زبان میں یہاں قرب سے مراد ایک زمان میں اکٹھا ہونا یا ایک مکان میں نہیں ہے، بندہ نقائص کا مجموعہ ہے، ذات حق کمالات کا مجموعہ ہے۔ ایسا راستہ دیا، ایسا سلیقہ، ایسا مشورہ، ایسا فارمولہ بتایا کہ اگر اس پر عمل کرے گا تو بندگی کے نقائص کم ہو جائیں گے اور ایسا اونچا ہوگا مرنے کے بعد بھی نہیں مرے گا، مرنے کے بعد بھی نہیں مرے گا۔ بشر کو حق نے بنایا ہے بندگی کے لیے، کتاب خالق یکتا ہے روشنی کے لیے، چراغ عقل سوارا ہے آگہی کے لیے، فراز دار پہ مرنا ہے زندگی کے لیے۔ وہاں تک پہنچ جائے گا۔ جب وہاں پہنچ گیا، حدیث سنیے، فرمایا کہ فَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ فَأَحْبَبْتُهُ، وہ میرا محبوب ہوگا۔ اور محبوبیت کا تاج سرور کائنات نے صرف ایک کے سر پہ پہنایا ہے جنگ خیبر میں۔ توجہ ہے، صرف ایک کے سر پہ پہنایا ہے۔ میں چونکہ وقت نہ لگے اور ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اشارہ کافی ہے۔ احببتہ، میرا محبوب بنے گا۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میرا محبوب بنتا ہے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی نگاہیں بن جاتا ہوں، میری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میری زبان سے بولتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میرے ہاتھ سے کام کرتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ وَأُذْنُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے کان سے سنتا ہے۔ وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، میرے قدم سے۔ اب جتنے فاصلے میں نے عرض کیا، وہ کیسے ممکن ہے کہ مطلق کمال کی ذات ایک فانی قطرے کے لیے آ کے اس کے کان ناک بن جائے؟ نہیں، اصل میں یہ ہے جو کرے گا وہ للہیت کے لیے کرے گا۔ پوری دنیا بھی علی کے قدموں میں ڈال دو، چونٹی کے منہ سے چھلکا چھیننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس کی نگاہیں الہی ہو، فیصلہ الہی ہو، زمان و مکان الہی ہو، بیان و تبیان الہی ہو، وہ یہی کر سکتا ہے۔ اس مشکل حدیث کو ایک شعر میں نچوڑ کے دوں کہ اللہ کی زبان اور ہاتھ اور پیر بن جانا، عرض ہوا ہے کہ خدا کا ہاتھ، خدا کی زبان ہے چشم خدا، جبھی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے، جبھی تو کھول دیا اپنا گھر علی کے لیے۔ تو نوافل کے ذریعے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر میں کچھ نوافل کا نام لوں نا، کچھ تو بزرگان ماشاءاللہ پڑھتے ہوں گے، کچھ تو حیران ہو جائیں۔ جمعرات کو نماز حاجت، پیغمبر اسلام کی حدیث میں ابن طاووس اور مصباح المتہجد وغیرہ میں 4 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 11 قل هو اللہ، دوسرے میں 21 قل هو اللہ، تیسرے میں 31 قل هو اللہ، چوتھے میں 41 قل هو اللہ، بیٹھ کے پھر سلام کے بعد 2 سلام ہے، 51 قل هو اللہ، پھر 51 صلوات، پھر سجدے میں 100 دفعہ یا اللہ، اس کے بعد جو دعا کرنا ہے اللہ سے دعا کرو، قبول ہو جائے گا سجدے میں۔ اور سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، سجدہ نہیں کرو گے تو کہاں سے قریب ہو جاؤ؟ نماز جعفر تیار 100 دفعہ، 300 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، 2 سلام کے ساتھ 4 رکعت، پھر سجدے میں لمبی دعائیں ہیں اور بندہ ادھر قریب ہو جاتا ہے۔ کس کے پاس ٹائم ہے؟ رات بھر تو آپ نے موبائل کے ساتھ رہنا ہے، ٹی وی کے ساتھ رہنا ہے، گیم کھیلنا ہے۔ عبادت کا وقت سلام یا زہرا، لا حول ولا قوت، کیا تربیت ایسی کی۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا آغا صاحب کی خدمت میں کہ ہم طالب علمی مباحثے میں آغا سے کسب فیض کرنے کے لیے عجیب و غریب حدیث، خود پیش نماز میں خطرے میں ہے، آپ کو تو اللہ نے معاف کیا ہے، ہمارا گردن پکڑے گا۔ ایک حدیث عجیب و غریب، امیر المومنین نے محمد ابن ابی بکر جو ان کے گورنر تھے مصر بھیجتے وقت ایک جملہ کہا، لوگوں کو نماز پڑھاؤ
لیکن نماز چوری نہیں کرنا ہے، کاٹا کوٹی نہیں کرنا، ڈسکاؤنٹ نہیں کرنا ہے، ادھر سے سجدہ کم کیا، ادھر سے تکبیر کم کیا، ادھر سے ایک سلوات چھوڑ دیا، ادھر سے جلدی پڑھ لیا، ادھر سے کیا کیا، ایسا نہیں کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو نقصان لوگوں کا ہوگا، اس کا سارا ذمہ داری اور سزا تمہارا ہوگا۔ اور فرمایا نماز محافظت کے ساتھ پڑھو، دیانت کے ساتھ پڑھو، متانت کے ساتھ پڑھو، حفاظت کے ساتھ پڑھو، تو جتنا ثواب بڑھتا رہے گا، مجمع جتنا زیادہ ہوگا، اس سارے ثواب میں تم بھی شریک ہو جاؤ گے۔ یہ پیش نماز کے لیے میں نے کئی علماء کے گروپس میں یہ ڈال دیا ہے، پیش نماز ہو ذرا ہوشیاری سے محراب میں کھڑے ہو جاؤ، یہ لکھ کے دیا ہے سب کو۔ بہت مشکل ہے پیش نماز محراب میں کھڑا ہونا، اور جو محراب میں آتے ہیں ان کو یہ دعا کرنا چاہیے سجدے میں سر رکھ کر، پروردگار یہ محراب تو نے دیا ہے، یہ امامہ تو نے پہنایا ہے، یہ ہاتھ میں قرآن تو نے دیا ہے، یہ منبر پہ تو نے، ذکر اہل بیت کا سلیقہ تو نے، یہ عزت ایک لمحے کے لیے بھی یہ نعمت مجھ سے نہ چھیننا۔ ہاں یہی آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، سجدے میں جاؤ، 2 رکعت ڈیلی نماز زیادہ ضرور پڑھ لو، اور بولو عشق زہرا تو نے عطا کیا ہے، عشق علی تو نے عطا کیا، فرش عزا پہ بیٹھنے کا تو نے عطا کیا ہے، خاک شفا مشی کربلا عشق علی ذکر حسین، یہ عشق علی ذکر حسین غیبت مہدی، تم جتنا چھپاؤ انہیں ہوں گے آیا۔ اور فاطمیت 51 رکعت نماز ہے، فاطمیت میں جب رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکی یہ نہ کہے کہ کینیڈا میں پڑھتا ہے یا آسٹریلیا میں، بولے ماں باپ راضی ہیں لڑکے سے، نماز قضا تو نہیں ہوتی ہے، دودھ میں پانی، پانی میں دودھ تو نہیں ملاتا ہے، ادھر سے لڑکا شرط لگائے وہ کزن سے ملاقات تو نہیں کرتی ہے، بغیر پردے کے آنا، ہلکے پھلکے لباس میں کہیں خدا نہ کرے یونیورسٹی کالج تو نہیں جاتی ہے، قرآن جہیز میں نہ لائے دل میں لے کے آئے، قرآن سر پہ نہیں جان میں لے کے آئے، زیور میں سونا نہیں، قرآن و حیا و حجاب لے کے آئے، یہ فاطمیت ہے۔ ہاں یہ فاطمیت اگر یہ ہے تو گویا اس گھر میں، ہر گھر میں مجلس سے سمجھ لیجئے، ہر گھر میں ذکر اہل بیت ہے۔ جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے عجیب و غریب ماحول سے، ادھر اسلام آباد میں ایک جگہ ہم مجلس وہ نکاح پڑھنے شادی حال میں گئے، ڈول اتنا دیر تک بجایا شادی حال کے دروازے پر، بیچارہ نکاح مولویوں کو 1 گھنٹہ باہر انتظار کرنا پڑا۔ آخر مشکل سے اندر جگہ مل گئی، مجھ سے کہا آقا نکاح پڑھواؤ، میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں نے نکاح نہیں پڑھنا ہے، میں نے نکاح کے خطبے کا ترجمہ سنانا ہے، خطبے کا ترجمہ تشریح کر کے میں نے کہا اگر یہ ڈول نہ بجاتے تو اس شادی میں کیا بچے نہ ہوتے، یہ ڈول نہ بجاتے تو کیا محبت نہ ہوتی آپس میں، کیا یہ رشتہ اللہ قبول نہیں کرتا، کیا ہوتا کیا ہوتا کیا ہوتا۔ جس رشتے کے بارے میں ہے من تزوج فقط احرز نصف دینی، جو نکاح کرے شادی کرے آدھا دین بچ گیا، ہم شادی حال میں پورا دن گھر چھوڑ کے ادھر چلے جاتے۔ جو خطبہ یہاں جمعے کے خطبے میں ہونا چاہیے وہ شادی حال میں ہونا چاہیے، یہ ادھار ہے وہ نقد ہے، تو جو ہے ادھر تو سامنے، یعنی اگر لوگوں خطبے میں تو یوں کہیں گے نا اگر شیطان حملہ کرے تو یہ کرو، ادھر تو شیطان مجسم آتا ہے تو ادھر دفاع کیسے کرنا چاہیے۔ وہ خواتین جو فرش عزا میں کنیز زہرا بن کے آتی ہیں، اے کاش شادی حال میں بھی اسی طرح جاتی، مومن مومنہ ہے، سیدہ سیدہ ہے، شادی حال ہو یا فرش عزا ہو کیا فرق پڑتا ہے، ہر حال میں یہ چیزیں رعایت ہونی چاہیے کہ سیدہ نساء العالمین کا یہ لطف و کرم، اللہ نے آپ کے دل میں یہ گوہر محبت ڈال دیا ہے کہ آج دنیا والوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آج کس کا دن ہے، اور آپ کو یہ عطا کیا ہے اللہ نے کہ ذکر زہرا کو، جس آیت سے میں نے شروع کی اسی پہ ختم کر رہا ہوں کہ اللہ اجازت دے رہا ہے، اللہ راضی ہے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جن کا ذکر اونچا ہونا چاہیے، اب اونچائی میں سال میں ایک دفعہ مجلس میں اونچا نہیں ہوتا، ان کے فکر کو زندہ کریں، ان کے ذکر کو زندہ کریں، نام رکھیں تو انہی کا نام رکھیں، ان کی خوشی میں خوشی، ہماری خوشی میں وہ خوش نہیں، ان کی خوشی میں ہم خوش ہوں، ان کے غم میں ہم نہ غمگین ہو، تو گویا ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے اونچا اور بلند ہوگا۔
میں نے بڑی زحمت دی آپ کو، علماء کرام بہت بہترین خطبہ ذاکرین حضرات یہاں آپ کے سماعت کے لیے اور آپ کو فضائل و مصائب سنانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے چند جملے مصائب کے پڑھ کر آپ سے دعا لینی ہے کہ عرض کروں 3 جنازے ایسے ہیں جن پر غسل دینے والا چیخ چیخ کے رویا ہے۔ پہلا جنازہ امام سجاد علیہ السلام کا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا کو تخت غسل پر لٹا کر ایک نظر ڈال دی، اور صرف جنازے پہ نظر نہیں تھا، تاریخ پر نظر ڈالی مولا نے کہ کربلا سے شام تک اور شام سے کوفے تک اور اس تمام سفر میں کیا کیا مصائب مولا کے اوپر ڈھائے گئے۔ جسم زنجیروں اور غل و زنجیر کی وجہ سے جسم اطہر کی کافی جگہ ایسی تھی جہاں غسل دینا مشکل تھا۔ مولا امام محمد باقر فریاد کر کے رو رہے تھے۔ آئیے دست ادب جوڑ کر امام پنجم سے ایک سوال کرتے ہیں، مولا تو نے مدینے کا بھی جنازہ دیکھا، کربلا کا جنازہ بھی دیکھا ہے، لیکن کیا فرق پایا ہوگا دونوں جنازوں میں؟ مدینے کا جنازہ بے شک نحیف ہو گیا تھا، لیکن آپ نے اپنے دست مبارک سے غسل دیا، لیکن تیرے بابا نے اپنے بابا کا جب جنازہ دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے کہا، بابا یہ نہ کہنا کہ بیٹے نے مجھے غسل نہیں دیا، بابا یہ نہ کہنا کہ مجھے کفن نہیں ملا، ہاتھ گردن سے بندے پاؤں بھی بندے۔ یہ پہلا جنازہ ہے۔ دوسرا جنازہ اس غریبہ شام کا جنازہ ہے کہ جو بابا کی یاد کر کر کے دن کو بھی رویا کرتی تھی، رات کو بھی فریاد کیا کرتی تھی، خواب میں بھی بابا آیا کرتے تھے اور بیداری میں بھی۔ آخر بابا کی یاد کر کر کے میں تفصیل نہیں بتا سکتا، جان آفرین کے حوالہ کر گئی۔ جب غسل دینے کا وقت آیا، بڑا درد والا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو اس رقیہ عظیم کی زیارت نصیب فرمائے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے غسل دینے والے خواتین سے ایک جملہ کہا، اے خواتین ذرا میرے بہن کے جسم پر آرام سے ہاتھ چلا لینا، کہ جسم اطہر کی وہ حالت ہے کہ کہیں جسم سالم نہیں ہے، بہت ہی سکون سے غسل دینا۔ اور غسل کے بعد کفن کے انتظام میں حضرت زینب کبریٰ نے ایک جملہ کہا، اے کاش لٹے ہوئے سامان میں میرے بھیا کا کرتا گھر آ جاتا، اس غریب یتیم بیٹی کے اوپر کفن کا انتظام ہو جاتا۔ عزیزو تیسرا جنازہ حضرت اسماء پانی ڈالتی گئی، امیر المومنین غسل رات کی تاریکی میں دیتے گئے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا حیدر کرار نے، دیوار سے سر ٹکرا کے آہ گرے وہ زاری سے فریاد کرنے لگے۔ اسماء نے پوچھا، جملہ سنیے گا عزیزو، اے سید الصابرین علی، اے فاتح خیبر علی، کیا زہرا کی جدائی مصیبت تحمل نہ ہو سکی؟ مولا نے فرمایا، زہرا کی شہادت پر نہیں، پیغمبر کی امانت کی حفاظت نہ ہو سکی۔ عزیزو آج تک کے اس عشرے میں علماء کرام نے آپ کو یقیناً شہادت کے مصائب کے جملے سنائے ہوں گے، میں آپ کو دوبارہ زحمت نہیں دیتا، یہ جملہ ضرور سناؤں۔ کہیں پر اگر فوتگی ہو جاتی ہے، 2 دن بعد 3 دن بعد سامان صندوق کھول دیا جاتا ہے، تو اگر کوئی گھر کا خاندان کا بزرگ بھی ہو تو نیا ایک کو حرام وفا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ میرے دادا کا کرتا ہے، کوئی ماما کا قرآن ہے، یہ جانماز ہے، ایک نیا۔ جب زہرا کو تدفین کے بعد دوسرے دن جب شام ہو گئی، حسنین کبھی اس حجرے میں جاتے ہیں، کبھی اس حجرے میں آتے ہیں، ہر جگہ یہاں ماما اماں آرام فرماتی تھی، اس حجرے میں جاتے ہیں یہاں اماں کھانا کھایا کرتی تھی، ادھر جاتے ہیں اماں ادھر کھانا پکاتی تھی، اماں ادھر عبادت کیا کرتی تھی۔ کھانا تیار ہو گیا، لیکن جملہ سن کے پرزہ دینا، کھانا تیار ہو گیا لیکن وہ ہاتھ نظر نہیں آیا جس سے اٹھا کے شہزادوں کے زبان اطہر میں لقمے ڈال دیا کرتی تھی۔
چند لمحے بعد وہ شہزادی منتظر ہے، وہ ہاتھ کہاں ہے جس سے شہزادی کی کنگھی کرایا کرتی تھی؟ پورا مدینے کو اس غم نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، امیر المؤمنین کے پورا وجود ناظرین کو اس غم نے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ خطبہ نمبر 200 نہج البلاغہ کھول کے دیکھیے، مفصل انداز میں حیدر کرار نے اپنے دل کا غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک جنازے کو دفنانا ہے، آپ کے ہاں ہمارے ہاں ایک جنازے کو دفنانے کے لیے ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ علی کے ساتھ تشییع جنازے میں ایک چھوٹی بچی ہے جس کو بھی واپس کیا گیا، 2 شہزادے ہیں، شاید 1-2 اصحاب ہوں، تنہا حیدر کرار کے ہاتھ میں زہرا کا جنازہ ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، کوئی تعزیت پیش کرنے والا نہیں۔ نظریں پڑی روضہ رسول پر، دل کو سہارا ڈھارس مل گیا، اشک جاری ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، هذه ابنتك النازلة إليك، یا رسول اللہ یہ تیری امانت تیری طرف آ رہی ہے، مجھ سے نہ پوچھنا کہ کہاں امانت میں خیانت ہو گئی ہے، یہ جملہ امیر المؤمنین کا ہے، یہ تیری امانت آ رہی ہے، یہ تیری لال آ رہی ہے، خود پوچھ لینا کہ آپ کے دل کی آواز ہوگی۔ پوچھا ہوگا رسول اسلام نے، میرے لال در و دیوار کے درمیان تجھے کس نے کھڑا کیا؟ میری جان بتا میرے محسن کو کس نے شہید کیا؟ اے میری لخت جگر بتا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیا۔ آخری جملہ عرض کروں، ہم کربلا جا کے سیراب ہو کے آتے ہیں، مشہد جا کے زیارت سے سیراب ہو کے آتے ہیں، نجب سے، سامرہ سے، کاظمین سے، لیکن جب مدینہ جاتے ہیں تو نگاہیں ترستی رہتی ہیں کہ زہرا کی قبر اطہر نظر آ جائے۔ اے حجت خدا، اے زہرا کے لال، اے یوسف زہرا، آپ خوش نصیب ہیں، ہر روز اپنے جد امجد مادر زہرا کی زیارت کر رہے ہیں۔ یا مولا ہم غریبوں کا سلام زہرا مرضیہ کو پہنچا دے۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا ممتحنہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دعا یا متم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک۔ چشم نم کے ساتھ اور دل پرغم کے ساتھ اللہ کی گر قبلہ رو ہیں، شب شہادت ہے۔ پروردگار اس عظیم کائنات کی عظیم ہستی کے صدقے، اس کے زخمی پہلوں کے صدقے، ان کے اولاد کے صدقے، ان محبین کے صدقے جو یہاں آنسوں کا نذرانہ لے کے حاضر ہوئے ہیں پرسا رسول خدا کو دینے، آئیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیں، مریضوں کے لیے، پورا ملک بھر میں ملک کی سلامتی کے لیے، فلسطین کی کامیابی، امریکہ و اسرائیل ان کی بربادی، ظہور امام تعجیل، جس ہاسپٹل میں جو بیمار ہیں ان کی شفا، مقروض کے قرض کی ادائیگی، حج بیت اللہ، زیارت معصومین، اور اس شہر میں جو عظیم ہماری درسگاہیں ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی موفقیت و کامیابی اور گزشتہ علماء کی مغفرت، ایک مومن کی بھی درخواست ہے۔ بانیان مجلس کی خاص کر حاجتیں اور صحت یابی کے لیے خصوصی دعا ہے سید قیصر علی شاہ صاحب، اور اپنے دل کی جو حاجت ہے ہاتھ اٹھا کے بحق زہرا یا اللہ، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہم اشف مرضانا یا اللہ، وارحم موتانا یا اللہ، واقض حوائجنا یا اللہ،
وتقبل اعمالنا یا اللہ، پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، محبت زہرا، شفاعت زہرا زیادہ سے زیادہ عنایت فرما، پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان مجلس و حاضرین مجلس سے قربانی و عبادت قبول فرما، رب ذوالجلال مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، جہان تشیع دنیا میں جہاں کہیں بھی محبین حیدر قرار ہیں، پروردگار سب کو عزت و سربلندی عنایت فرما، پروردگار اس مسجد کے بانیان بالخصوص حضرت علامہ قاضی مرتضیٰ اعلی اللہ مقامہ الشریف جنت الفردوس میں مقام عالی عطا فرما، حضرت آغا واجد شاہ صاحب، آغا علی رضا نجفی اور دیگر علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، ان کے توفیقات خیر میں برکت عطا فرما، مراجع اعظام حضرت آغا خامنہئی، آغا سستانی حسن نصر اللہ کے توفیقات خیر میں برکت عطا فرما، بحق محمد و آلہ الاطہار الارواحکم وارواح المؤمنین والمؤمنات والشہداء، سید علی رضا، سید ہاشم رضا، سید محسن رضا صاحب